امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملوں کی شدت بڑھانے کا اعلان، تہران میں زمینی فوج بھیجنے کا اشارہ، جلد بڑی کارروائی شروع کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں فوجیوں کو میڈل آف آنر دیے جانے کی تقریب سے خطاب میں کہا، ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، 4 سے 5 ہفتوں تک حملوں کا ہدف رکھا گیا ہے، ہمارے پاس مزید وقت بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، تہران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ناقابل معافی خطرہ ہیں، ان میزائل صلاحیت کو تباہ کرنا پہلی ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ آپیک فیوری حملے میں ایران کے 49 سینئر رہنماؤں کو شہید کر دیا گیا۔ ایران بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار بنا رہا تھا، ان کو وارننگ دی تھی کہ دوبارہ میزائل پروگرام شروع نہ کرے، تہران نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی صدر کی مذاکرات کی پیشکش مسترد، ایرانی حکومت نے بات چیت سے انکار کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے۔ ایرانی آرمی چیف کی بھی سخت جواب کی وارننگ۔ جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں لے جائے گا۔ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ ڈرون، فضائے دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ ایران میں عبوری لیڈرشپ کونسل کا دوسرا اجلاس، صدر مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اور علامہ علی رضا عرافی کی شرکت۔ ملک کے موجودہ بحرانی حالات اور عبوری انتظام کی نگرانی پر بات چیت، نیا سپریم لیڈر مقرر کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر پر حملہ، ایرانی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملہ کیا گیا، اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی میزائل حملے، تہران نے جوابی کارروائی میں استعمال ہونے والے ڈرونز اور اسلحے کی ویڈیوز جاری کر دیں۔ انقلابی گارڈز کا اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملوں کا اعلان، کہا کہ تل ابیب میں سرکاری عمارتیں نشانے پر ہیں۔ ایران کا حملوں میں 560 امریکی فوجی مارنے کا بھی دعویٰ، سینڈ کام کے 4 امریکی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہونے کی تصدیق۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیت الشمس پر میزائل حملے میں 2 فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی ہلاک، 120 زخمی ہوئے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ، ڈرونز مار گرائے گئے۔ ریفائنری عارضی طور پر بند، سعودی وزارت دفاع کی تصدیق، کہا ڈرون کا ملبہ گرنے سے ریفائنری کی حدود میں آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ حملے کے وقت PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ حملے کے بعد جہاز پر تیل لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس طرح کے حملے جاری رہے یا بڑی تنصیبات کو نقصان پہنچا تو عالمی سطح پر تیل سپلائی اور قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایران پر حملوں کے بعد امریکہ کو بڑا جھٹکا، کویت میں 3 امریکی F-15 جنگی طیارے گر کر تباہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا ایران کے خلاف آپریشن میں کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیاروں کو مار گرایا، تمام 6 پائلٹ طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے، غلطی سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا کا امریکی لڑاکا طیاروں کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے مار گرانے کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ملکی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی لڑاکا طیارے ایرانی فضائی دفاع نے مار گرائے۔ دوسری جانب امریکہ کے ایک طیارہ گرنے کے مناظر بھی سامنے آ گئے، مقامی افراد نے پائلٹ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے، راتوں رات مکمل نہیں ہو سکتی، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی نیوز بریفنگ، بولے کہ ایران کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، ایران میں ملٹری اہداف مکمل طور پر حاصل کرنے میں وقت لگے گا، امریکی فوج کو مزید اموات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، امریکہ کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاں تک جانا پڑا جائے گا لیکن غیر دانشمندانہ اقدام نہیں کیا جائے گا۔ امریکی جنرل ڈین کین بولے کہ امریکی افواج نے ایران کے اوپر فضائی برتری حاصل کر لی، یہ برتری امریکی افواج کے تحفظ کو یقینی بنائے گی، ایران کے اندر جاری کارروائیاں بھی آسان ہو جائیں گی، جنگ امریکہ کی فرسٹ شرائط پر ختم کریں گے۔ افغانستان میں جاری آپریشن دہشت گردوں کی سہولت کاری تک ختم نہیں ہوں گے، پاکستان کے آپریشنز کا دورانیہ،
افغان طالبان رجیم کے زمینی اقدامات پر منحصر ہوگا۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ۔ ہمارا افغان عوام سے کوئی اختلاف نہیں، کارروائیاں صرف ان خارجی عناصر اور حامیوں کے خلاف ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث یا معاون ہیں۔ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ افغان عوام کا داخلی اختیار ہے۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، احتجاج کی آڑ میں کسی کو شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپس کو ختم کرنا ہوگا، ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دو ٹوک اعلان، پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ افغانستان دہشت گرد گروپوں کو پناہ گاہیں مہیا کر رہا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا ہے، کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر مملکت نے خطاب میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی مذمت بھی کی۔ بولے، مسلح افواج نے مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی، نڈر سپوتوں کی بہادری اور خدمت کی بدولت آج ہم محفوظ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے ولی عہد، عمان کے سلطان اور شامی صدر احمد الشرع کے ٹیلی فونک رابطے، کویت پر حملوں سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس، کویتی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ، وزیر اعظم کی علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے ثالثی کے کردار کی تعریف، اسرائیلی حملوں کی مذمت، موجودہ علاقائی صورتحال اور خطے کے امن و سلامتی پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے سفارتی عمل کو پٹری سے اتارا، خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ کشیدگی ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ فریقین کا علاقائی استحکام یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی حمایت اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ بیان میں کہا کہ یہ ایران کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے، اس طرح کے نقصان کے گہرے جذباتی، سیاسی اور قومی اثرات ہیں۔ سوگ کے دوران میں ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایرانی قوم کو اس گہرے اور ناقابل تلافی نقصان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ نواز شریف کی جانب سے خطے میں استحکام، امن اور باہمی احترام کی اہمیت کا بھی اعادہ کیا۔ سعودی عرب نے ایران پر حملوں کے لیے ٹرمپ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کی جانب سے امریکی اخبار میں شائع خبر کی تردید، کہا مملکت نے ہمیشہ ایران کے ساتھ قابل اعتماد معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ترجمان سعودی سفارت خانے کے مطابق کسی بھی مرحلے پر امریکی انتظامیہ پر پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کی لابنگ کے بعد ٹرمپ نے ایران پر حملے کیے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث IMF سے ورچوئل مذاکرات کا فیصلہ۔ IMF وفد پہلی میٹنگز کے بعد واپس چلا گیا۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات کے تمام اجلاس آن لائن ہوں گے۔ وزارت خزانہ، FBR، توانائی سیکٹر سمیت اداروں سے اب ورچوئل میٹنگز کی جائیں گی۔ اس سے قبل مشن کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات، ملک کی معاشی صورتحال میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفد نے ریونیو شارٹ فال پر حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ FBR ٹیکس محاصل میں کمی کی وجوہات بتائے گا۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 329 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا۔ سالانہ ٹیکس ہدف 14,131 ارب کم ہو کر 13,979 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ آپریشن غزب الحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں کامیابی سے جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خوارج اور طالبان کے جلال آباد اور خوست ایمونیشن ڈیپوز تباہ کر دیے۔ پاک افغان سرحد پر طالبان کی ایک اور پوسٹ کو اڑا دیا گیا۔ بزدل دشمن پوسٹوں پر اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق اب تک آپریشن کے دوران 465 سے زائد طالبان ہلاک ہوئے، 630 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، 188 چوکیاں مکمل تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا گیا، 51 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تباہ ہونے والے ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा, हमारे पास अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इक़दाम किए। कतर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, इसका कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस्तांबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा न निकला। चीन, अमरीका और बिरादर ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाहां हैं। इसहाक़ डार ने एक सवाल पर कहा कि ईरान की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, इलाकाई ममालिक से भी राबिते में हैं। हमारी तवज्जो कशीदगी कम कराने पर मरकूज है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी सफ़ीर से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। सेनेट इजलास में ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए फातिहा ख़्वानी। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ करवाई। खिताब में कहा, हमारे दिल ज़ख्मी है। अमरीका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम खुमैनी ने कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के दफ्तर पर हमला करके उन्हें ख़ानदान समेत शहीद कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ईरान और खलीजी ममालिक आपस में न उलझें। तेहरान पर हमले की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सूबे के दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट्स लगाने, ड्रोन सर्वेलेंस की मंजूरी, बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर ई टैग लगाने का फैसला, जदीद तरीन ड्रोन्स खरीदने का भी हुक्म। जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों की निशानदही के लिए कॉमिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक हंगामी इजलास में मरियम नवाज ने पंजाब में प्रिएम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसू और मुतहरिक होना पड़ेगा। चेक पोस्ट से खुदकुश हमलावर का पंजाब में दाखिल होना तशवीशनाक बात है। सूबे भर में 7 मार्च तक दफ़ा 144 का भी नफाज। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात मुश्तरका इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में हुई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस की गैलरी में मुलाकात हुई। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या सदर ट्रंप अब भी नोबेल अवार्ड के हकदार हैं? क्या शहबाज शरीफ इस मामले पर आगे बढ़ेंगे? मरियम नवाज ने जवाब दिया कि ऐसे वक्त में किसी मुल्क की बका अहम है। शहबाज शरीफ अच्छा कर रहे हैं। पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। बोले, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे हम वक्त तैयार रहें। रमज़ानुल मुबारक की इबादत और मजहबी इज्तिमात की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए।